کے بعد مرفوعات کیا ہے؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ نمبر 1 فاعل، فاعل کے بعد کیا ہے؟ نائب فاعل، نائب فاعل، مبتدا، مبتدا خبر، اتنا کی خبر، اتنا کی خبر، اتنا کیا ہے؟ کانا کا اسم، کانا کا اسم، اس کے بعد ما والا کا اسم، ما والا کا اسم، لائے نفی جیسی خبر، یہ ہو گیا 8 ٹوٹل، کیا ہو گئے 8 لائن اپ۔ اچھا، یہ 8 قسمیں مرفوعات کی، یعنی وہ اسم جن کو رفع آتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ رفع آتا ہے، ان کو کیا آتا ہے؟ پیش، رفع، ضمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیش جن پر آتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوعات، کیونکہ رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش، رفع پیش کو، اسی سے یہ بنایا گیا مرفوعات، یعنی وہ اسماء جن پر پیش ہے، رفع آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کتنے ٹوٹل؟ 8 ٹوٹل 8، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 فاعل، فاعل تو بڑا معروف ہے، آپ جانتے ہیں، فاعل معروف ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، وہ ہے جس کی طرف فعل کی نسبت ہو، یعنی جو کام کر رہا ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، یعنی فعل وہ کر رہا ہے نا، فعل کی نسبت اسی کی طرف ہے، کوئی بھی بندہ ہو جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے، یہ کام فلاں نے کیا ہے، یہ کام عبدالغنی نے کیا ہے، سبق عبدالغنی نے یاد نہیں کیا، ارشد کو صحیح نہیں آتی، یعنی فعل کی نسبت جس کی طرف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوعات، فاعل کہتے ہیں، ایک 8 ہی آپ نے ایک میں جان چلا ہے، فاعل مرفوع، فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہے نا باعث مقبول۔ تو فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ 2 قسمیں، ٹھیک ہے؟ 2 طرح کا فاعل ہوتا ہے، ایک زائد ہوتا ہے، ایک مضمر، ایک زائد ہوتا ہے، ایک مضمر ہوتا ہے، مضمر یا مستتر کہتے ہیں اس کو، زائد مستتر، مضمر یا مستتر، مستتر میں ضمیر میں کس میں بنتی ہے؟ ظاہر تو ظاہر ہی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا زید قائم، نہیں بلکہ نصر زید، نصر زید نے مدد کی، تو کیا ہے؟ فاعل ہے زید، ٹھیک ہے؟ بالکل واضح الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری قسم مضمر کی ہے، ضمیر کی صورت، ضمیر کی بھی پھر 2 قسمیں، ضمیر کی بھی 2 قسمیں، فاعل اگر ضمیر ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں، ایک بارز ہے اور دوسری مستتر۔ بارز یعنی جو ظاہری لفظوں میں ضمیر موجود ہو، اور مستتر وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، لفظوں میں کیسے موجود ہوگی؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ضربتو، کیا؟ ضربتو، یہ کیا ہے؟ بارز ہے، ضمیر بارز ہے، کیوں بارز ہے؟ کہ تو جو آخر میں وہ فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مستتر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہوا ضمیر مستتر، جیسے مثال کے طور پر ضرب میں ہوا ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ مستتر ہے، تو یہ بھی فاعل ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ فاعل یا تو زائد ہوتا ہے یا تو مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر کی صورت میں بھی بارز ہوتا ہے یا مستتر ہوتا ہے۔ تو بارز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ضمائر بالکل واضح ہو،
جیسے ضرب تو ضربنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر زائد بارز کہتے ہیں، بارز مانے زائد، اور مستتر جو چھپی ہوئی، جیسے ضرب میں وہ ضمیر ہے، ضربا میں ہما ضمیر ہے، اس طرح پوری یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اس کو ہم زیادہ چوڑا نہیں کرتے، فائل بس یہ کافی ہے کہ فائل اس کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی نسبت ہو، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظاہر بھی ہوتی ہے اور مضمر بھی ہوتی ہے، تو بارز اور مستتر، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سرسری پڑھایا۔ اس کے بعد ہے نائب فاعل، جس کو مفعول مالا یسمى فاعل کہا جاتا ہے، نائب فاعل بھی کہتے ہیں اس کو۔ نائب فاعل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مفعول فاعل کی جگہ پر آتا ہے۔ نائب فاعل کیوں کہتے ہیں؟ فاعل مفعول کی جگہ پر، فاعل نہیں بلکہ مفعول فاعل کی جگہ پر آتا ہے، کیونکہ فاعل نہیں ہوتا، فاعل کی جگہ پر مفعول کو لاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے مفعول مالم یسمى فاعل یا فعل مالم یسمى فاعل۔ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں کیا مطلب ہے؟ مالم یسمى فاعل، مفعول وہ ہے جس میں نہیں ہے وہ اسم فاعل، میں کہہ رہا ہوں مالم یسمى فاعل، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، کیا مطلب ہے؟ مالم یسمى، نام نہیں لیا گیا ہو، فاعل اس کے فاعل، یعنی جس کے فاعل کا تذکرہ نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ فاعل کون سا ہے، ہاں تو یہ کیا ہوگا؟ نائب فاعل۔ مارنا تو پتہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس نے مارا، ٹھیک ہے، تو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کو فاعل کی جگہ پر لاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ مثال بالکل واضح ہے، ضربت ہند، ہندا ماری گئی، ضربت ہند ماری گئی، تو اب جو ہند ماری گئی یہ پتہ نہیں کہ ہند کو کس نے مارا، یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں پھر مفعول کو ہم نے ہند کو فاعل کی جگہ پر لائے، محل پر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے مرفوع کیا، کیونکہ فاعل کی جگہ پر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ مفعول جو فاعل کے بعد آتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا، فاعل پہلے ہوتا ہے مفعول بعد، فعل لازم فعل متعدی یہ کس میں ہے؟ فعل لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، متعدی وہ ہے جس میں مفعول بھی نہ، تو کیا ہے فعل لازم، اور یہ بھی اس لیے کس میں بنائے کہ فاعل کے بغیر تو فعل ہوتا نہیں ہے، فاعل کے بغیر پھر تو کوئی تو کرنے والا ہو نا فعل، تو مفعول مالم یسمى کا مطلب ہے کہ کیا تو ہے اس نے لیکن اس کا پتہ نہیں، فاعل کا فاعل تو لازمی ہے لیکن فاعل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل مالم یسمى فاعل، کہتے ہیں مفعول مالم یسمى فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل مالم یسمى فاعل کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام کہ جس کے فاعل کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آخری لائن میں آپ دیکھیں، فعل مجہول کو فعل مالم یسمى فاعل کہتے ہیں، فعل مجہول کو کہتے ہیں فعل مالم یسمى فاعل، یعنی فعل مجہول کا فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، فعل معروف کا تو پتہ ہوتا ہے، مجہول کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہوگی دو قسمیں کس کی؟ مرفوعات کی دو قسمیں، پہلی فاعل اور دوسرا نائب فاعل یا مفعول مالم یسمى فاعل۔ مفعول آپ کو پتہ ہے، ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ مفعول منصوبات میں سے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کو مرفوع کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فاعل کی جگہ پر آتا ہے، یہ مفعول فاعل کی جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرفوع ہو جاتا ہے، ویسے مفعول ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مبتدا، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان پر کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، اگر تو مثال کے طور پر عامل لفظی ہوتا تو پھر یہ مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے، کیوں؟ کیونکہ یہ پھر حقیقی طور پر مرفوع ہوتے ہی نہیں، اس لیے ہم نے ان کو مرفوع کہا کہ ان پر کوئی عامل نہیں آتا، بلکہ بغیر عامل کے یہ ابتدا میں آنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور خبر مرفوع کی ہوتی ہے مبتدا کی وجہ سے، کیونکہ خبر والے احکام مبتدا پر بھی لاگو ہوتے ہیں، تو خبر مبتدا کی وجہ سے ہی مرفوع ہوتی ہے، تو اصل کیا مرفوع ہوتا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے، شروع میں آنے کی وجہ سے
مبتدا ہوتا ہے اور شروع میں آنے کی وجہ سے اس پر رفع پڑا جاتا ہے، اس کا کوئی عامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے زید عالم، زید شروع میں آیا، پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، پھر بھی ہم زید پڑھ رہے ہیں، تو زید کیا ہوا؟ مبتدا اور عالم خبر. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو خبر نکرہ ہی ہوتی ہے اکثر طور پر، خبر نکرہ ہی ہوتی ہے اکثر طور پر. کوئی یعنی وہ کوئی کام ہی ہوگا، خبر کوئی کام ہی ہوگا، جس خبر کے بارے میں بتایا ہو کوئی کام ہی ہوگا. تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ تو علم بھی، علم معرفہ ہوتا ہے. تو کسی کے بارے میں کوئی کام بتایا جائے تو کام تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. لیکن جس کے بارے میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ علم، وہ تو نام ہے. یعنی فلاں عالم ہے، فلاں زاہد ہے، فلاں جو ہے استاد ہے، فلاں ٹیچر ہے. یہ کیا چیزیں؟ ہاں، خاصیت اس کی صفت ہے، مطلب یہ بتائی جا رہی ہے. لیکن وہ جو صفت ہے نا، عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عالم کوئی بھی ہو سکتا ہے. عالم کوئی خاص مخصوص نام معرفہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بلکہ عالم کا مطلب علم رکھنے والا، علم رکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر تو کسی کا علم و عالم وہ خاص ہو جائے گا، نام بھی ہوتا ہے نا عالم، وہ تو خاص ہو جائے گا معرفہ. لیکن اگر نام نہیں ہے، خالی علم کی نسبت ہے، تو علم عام ہے، خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہی بات کی پہلے ہم پڑھ کے ہیں، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند، یعنی جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ان، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے، کبھی خبر بھی مبتدا ہوتی ہے، کبھی مبتدا نہیں، مبتدا پر مقدم ہوتا ہے، یعنی پہلے خبر آتی ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان اور اس کے اخوات، ان اور اس کے اخوات، اخوات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھی اس کے، یا بھائی اس کے، یا بہنیں اس کے، ٹھیک ہے. اخوان کس کو کہتے ہیں؟ بھائیوں کو. اخوات کس کو کہتے ہیں؟ بہنوں کو. ان اور اس کی اخوات، بہنیں کہہ لو، بھائی کہہ لو، ساتھی کہہ لو، جو اس کے ساتھ آنے والے ہیں. ان عنا لیت کعنا لعل، یہ کتنے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ 6 حروف مشبہ بالفعل جو کہتے ہیں ان، ٹھیک ہے، فعل کے مشابہ. جیسے ان یا انو، ایک ان یا انو ایک فعل ہے، ان یا انو فعل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی مشابہت میں یہ کیا ہے؟ ان یا انو. تو اس طرح جتنے بھی ہے نا، لیت لعل، یہ فعل کی مشابہت ہے، اس لیے کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بالفعل. تو یہ ان کے الگ سے قاعدے ہیں، ان کی ایک خبر ہوتی ہے، ان کا ایک اسم ہوتا ہے. تو جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ہم مرفوعات کی بحث کر رہے ہیں. تو خبر ان کی لکھا ہوا ہے، ان کی خبر، ٹھیک ہے. ان کی خبر، ان اور اس کے اخوات، مطلب جتنے 6 ہیں نا، ان لعل لیت لعل لكن لیت لعل، یہ 6 ہیں. ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مثال کے طور پر ان زیدن قائم، ان کا اسم کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ کس سلسلے منصوبات میں آئے؟ ان کا اسم منصوبات میں آئے، اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ان زیدن قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اعراب کو دیکھیں. زیدن قائم، زیدن ان کا اسم ہے اور قائم اس کی خبر ہے. خبر ہونے کی وجہ سے اس میں مرفوع پڑا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 6 ما والا کا اسم. ما والا حقیقت میں یہ کہتے ہیں ما والا مشبہتان بلیس. اصل کیا ہے؟ ما والا مشبہتان بلیس، جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں. اور لیس افعال ناقصہ میں، اور افعال ناقصہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو ما والا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ما نفی کے معنی میں آتا ہے، لا بھی نفی کے معنی میں، لیکن عام نفی نہیں، لیس کے مشابہ. کس کے مشابہ؟ لیس کے مشابہ.
تو لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے ان کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے ما والا، تو اس لیے ان کو مرفوعات میں ذکر کیا ہے، ان کے اسماء کو مرفوعات میں ذکر کریں گے کہ ان کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے ما والا کا۔ اچھا آگے کیا ہے، کان اور اس کے اخوات، یہ جو یہاں ذکر ہے کتنے 13 ہے، 13 ہے، گنتی کرو 13 ہے، ما فتح ما زال ما فتح ما زال 13 ہے، تو عموماً 13 ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن بڑی کتابوں میں اور زیادہ بھی 17 بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے، تو عموماً کتنا یہ 13، ٹھیک ہے، تو یہ 13 جو ہے نا ان کا کیا ہوتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، ان کو کیوں مرفوعات میں لائے، کیونکہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کان زید قائمن، کان زید قائمن، زید کھڑا ہے، تو قائمن جب ہم نے ان کے ساتھ پڑھا تھا تو قائمن پڑھا تھا، کیونکہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے کان کے ساتھ اس کو پڑھا یا کان کے دیگر اخوات کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آخر میں دوسرے مطلب اسم ان کا کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور خبر ان کی منصوب ہوتی ہے، جیسے کان زید قائمن، تو کان زید کا کیوں، کیونکہ یہ کان کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اور خبر اس کی کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کان کی ہم نے کان کی کیوں لکھا ہے، اس لیے کہ باقی اس کے اسم شامل ہے، کان کا اسم اور کان کے اخوات کا اسم، ٹھیک ہے۔ آخر میں کیا ہے، خبر لا نفی جنس کی، لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل قائم، یہ تو یہاں پر مثال ہے نا، لا رجل دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے، لا رجل قائم، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث بڑی مشہور، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لا صلاۃ میں جو لا ہے یہ نفی جنس ہے، ٹھیک ہے، لا صلاۃ میں اس طرح کی بہت ساری قرآن میں مثال ہے، ٹھیک ہے، تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع، ٹھیک ہے، تو لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس الگ ہوتا ہے اور نفی کا لا ما والا الگ ہے، اور لا نفی جنس الگ ہے، یہ جنس کی جب آپ اقسام پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی بڑی کتابوں میں، یعنی پوری جنس کی نفی، لا نفی جنس کا کیا مطلب ہے، پوری جنس کی، مثال جو میں نے دی نا حدیث کی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز، یعنی کوئی نماز ہے ہی نہیں، ساری نماز ہے، عید کی نماز آ گئی، جنازے کی نماز آ گئی، صلاۃ استسقاء آ گئی، صلاۃ خسوف آ گئی، کسوف آ گئی، اور دیگر نمازیں جتنی بھی صلاۃ خوف آ گئی، ساری نمازیں آ گئی، کوئی بھی نماز نہیں ہے، پہلے تو نفی ہوگی، کوئی بھی نماز ہے ہی نہیں، کوئی نماز ہے ہی نہیں، پھر اس کی جو ہے آگے مزید وضاحت کیا ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اگر فاتحہ الکتاب یعنی ام الکتاب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہے، یعنی پوری نماز کی جنس کی نفی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ لا نفی جنس سے بال اتفاق، یہ جو حدیث کے اندر لا ہے نا بال اتفاق سارے محدثین علماء کرام یہ کہتے ہیں یہ لا نفی جنس سے، پھر بعد میں کوئی تعویلیں کرتے تو کرتے رہے، لیکن معنی حرفی یہی کرتا ہے، جو بندی یہی کرتے ہیں حدیث میں،